بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوقف وهو تحبیس الاصل ای جعله على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا الى آخرہ۔ کتاب شہادات کے بعد کتاب الوقف کا آغاز ہو گیا، تو سب سے پہلے لفظ وقف کے معنی لغوی اور اس کے کچھ اصطلاحات کی وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ آنے والے ابحاث میں پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ تو وقفہ وقف مصدر ہے، وقفہ یقف سے، اور لغت میں وقفہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک معنی فعل لازم کا معنی ہے، دوسرا فعل متعدی کا معنی ہے۔ وقف کا معنی لازم یعنی ٹھہرنا یا کھڑا ہونا، خود کھڑا ہو جائے۔ دوسرا معنی ہے ٹھہرانا، روکنا۔ تو معنی اصطلاحی جو ابھی تعریف کرنے والا ہے وہ معنی اصطلاحی معنی لغوی کے فعل متعدی والا معنی سے اٹھایا گیا ہے، معنی لازم سے نہیں لیا ہے، فعل متعدی والے معنی سے معنی اصطلاحی لیا ہے۔ اور وقف میں چند اصطلاحات ہے۔ ایک اصطلاح ہے واقف، وقف کرنے والا۔ دوسرا اصطلاح ہے موقوف، موقوف یا عین موقوفہ، وہ مال ہے، وہ چیز ہے جس کو وقف کیا جاتا ہے، اس کو موقوف کہتے ہیں۔ تیسرا اصطلاح ہے موقوف علیہم، یعنی وہ افراد یا وہ عناوین جس کی خاطر وقف کیا گیا ہے یا جن کے لیے وقف کیا گیا ہے ان کو موقوف علیہ کہتے ہیں اصطلاح میں۔ واقف، موقوف، موقوف علیہ، ہاں یہ تین اصطلاح جو ہے عام استعمال ہونے والے ہے باب وقف میں، اور ان کے معنی کے بارے میں وضاحت لازم ہے۔ تو معنی اصطلاحی وقف کسے کہتے ہیں؟ شہید نے تعریف کی ہے، وَهُوَ تحبیس الاصل وَإِطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ۔ وقف کا معنی اصطلاحی یہ ہے کہ اصل مال کو روکنا اور منفعت کو چھوڑ دینا، آزاد کرنا۔ تو اصل مال روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مال منتقل کرنے سے روکے، یعنی تصرف ناقلہ کرنے سے شرعاً روک لے، یعنی اس وقف شدہ مال کو بیچنا، ہبہ کرنا، کسی کو دینا ممنوع ہو جائے گا۔ اما اس کی جو منفعت اور فائدہ ہے وہ آزاد چھوڑ دے، یعنی جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے اس کے لیے اس کا فائدہ ہمیشہ کے لیے آزاد چھوڑنا، یہ وقف کا معنی اصطلاحی ہے۔ شہید ثانی نے اس تعریف کے بارے میں کچھ وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں یہ تعریف حدی نہیں ہے، یعنی وقف کی جو تعریف مصنف نے کیا ہے یہ تعریف حدی نہیں ہے بلکہ تعریف رسمی ہے یا تعریف لفظی ہے۔ علم منطق میں تعریف کی اقسام بیان کیا، ایک تعریف حقیقی، ایک تعریف لفظی۔ تعریف لفظی کا مطلب یعنی ایک لفظ کا معنی لغوی یا لفظی معنی کی وضاحت کرنے کو کہتے ہیں تعریف لفظی۔ اور تعریف حقیقی یا تعریف معنوی کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک چیز کی حقیقت کو بیان کرنا، اس کو تعریف حقیقی کہتے ہیں۔ پھر تعریف حقیقی خود دو قسم ہے، تعریف حدی اور تعریف رسمی۔ تو تعریف حدی میں کسی چیز کی حقیقت بیان کیا جاتا ہے، اس کے جنس اور فصل کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو حدی کہتے ہیں۔ پھر حد کے بھی دو قسم ہے، حد تام ہے، حد ناقص ہے۔ تعریف رسمی کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ کسی چیز کے عوارض اور اس کی خصوصیات کو بیان کرنا ہے، اور اس کو تعریف رسمی کہتے ہیں۔ تعریف رسمی کی بھی دو اقسام ہے، رسم تام ہے، رسم ناقص ہے۔ اب یہ سارے تفصیلات علم منطق میں بیان کیا ہے۔ اب شہید فرماتے ہیں وقف کی جو تعریف یہاں مصنف نے بیان کیا یہ تعریف لفظی ہونا چاہے یا تعریف رسمی ہونی چاہے، تعریف حقیقی اور تعریف حدی نہیں ہے، کیونکہ اس تعریف کے اندر کچھ اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر تعریف حقیقی تعریف حدی ہو تو معنی اغیار ہونا چاہے، جامع افراد اور معنی اغیار ہوتی ہے تعریف حدی، اور یہ تو تعریف وقف جو بیان کیا ہے اس میں غیر چیزیں بھی شامل ہے۔ غیر کیا چیزیں شامل ہے؟ سکنا شامل ہے،
عمرہ، رقبہ، جو کتاب عطیہ میں ان کے اقسام بیان کریں گے، تو انسان کسی مال کو روک کر اس کی منفعت کو کسی شخص کے لیے یا کسی مطلب کے لیے آزاد کرنے کے وقف کے علاوہ مزید 3-4 اقسام ہے: سکنا، رقبہ، عمرہ۔ تو وقف کی جو تعریف کی ہے یہ چیزیں بھی اس تعریف میں شامل ہے۔ اگر یہ تعریف حقیقی اور تعریف حدی ہوتی تو یہ چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو یہاں لمحہ میں مصنف نے تعریف کیا تحبیس الاصل و اطلاق المنفعہ۔ اما کتاب الدروس میں مصنف نے وقف کی تعریف میں کہا وقف کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو یہ دونوں تعریف دونوں حدیث کی روشنی میں کی ہے۔ یہاں جو تعریف کی ہے مصنف نے وہ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث کے مطابق ہے جو اہل سنت کے کتابوں میں نقل ہے، ہماری کتابوں میں منقول نہیں ہے۔ وہ ہے پیغمبر نے فرمایا حبس الاصل وسبل الثمرۃ۔ پیغمبر نے کسی سے فرمایا کہ اصل مال کو روکو اور اس کے فائدہ اور ثمرے کو آزاد کرو۔ تو یہ حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق یہاں لمحہ میں تعریف کی ہے۔ اور کتاب دروس میں جو تعریف کی وہ بھی ایک حدیث سے ماخوذ ہے، حدیث سے لیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اذا مات ابن آدم، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے اعمال ختم ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں جو نیک اعمال کرنے کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ کٹ جائے گا، الا من ثلاثین، مگر 3 چیزوں سے اس کا جو عمل ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، انسان کسی مال کو کار خیر میں وقف کیا ہو تو وہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا سلسلہ جب تک ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا جو ہے حدیث میں، یہاں تو حدیث کا ایک ٹکڑا لایا ہے، باقی پوری حدیث نہیں لایا، تو پوری حدیث یہ ہے کہ الا من ثلاثین صدقۃ جاریۃ۔ اب یہ صدقۃن بھی پڑھ سکتے ہیں، صدقۃن، صدقتن، تینوں صحیح ہے۔ اگر ثلاثین سے بدل لے تو صدقۃ جاریۃ پڑھنا صحیح ہے۔ اگر صدقۃ جاریۃ پڑھے تو یہ تو مبتدا محذوف کے لیے خبر ہوگا، صدقۃ جاریۃ کہنا بھی عبارت درست ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا، دوسرا کہ فرماتے ہیں او علم ينتفع به، یہ دوسری چیز ہے کہ اس علم کا ثواب ملتا رہے گا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ او ولد يدعو له، یا وہ بیٹا ہے نیک، اولاد صالح ہے، ولد صالح ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر شہید نے کتاب دروس میں وقف کی تعریف کی ہے۔ بس یہ تعریف کے بارے میں تفصیلات ختم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقف کے صریح لفظ ہے وقفتو۔ اگر کسی نے وقفتو کہا تو بغیر قرینہ کے معنی وقف ادا ہوگا اور وقف صحیح ہوگا۔ اما اس لفظ کے علاوہ مزید 3-4 الفاظ ہے جو قرینے کے محتاج ہے، اگر قرینے کے بغیر لائے تو وقف کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہے حبستو، میں نے مال کو روکا، اس طرح کہا، وسبلتو کہا، یعنی اس کے فائدے کو میں نے راہ خدا میں آزاد چھوڑا کہا، وحرمتو، یا یوں کہے کہ میں نے اس مال کو بیچنا، آگے منتقل کرنا حرام کیا، وتصدقتو کہا، میں نے صدقہ دیا کہا۔ تو یہ سارے الفاظ قرینے کے محتاج ہے، یعنی قرینہ اس کے پیچھے لانا چاہے تاکہ وقف کا معنی واضح ہو۔ مثال کے طور پر قرینے میں ابداً لانا پڑے گا یا معبداً لانا پڑے گا، یا نفی بیع اور نفی ہبہ اور نفی ارث کی وضاحت کرنا پڑے گا تاکہ یہ الفاظ معنی وقف میں صریح ہو جائے۔ پھر شہید فرماتے ہیں یہ 3-4 الفاظ جو مصنف نے ذکر کیا، مصنف نے تو فرمایا یہ تمام الفاظ وقف میں صریح نہیں ہیں، حبستو، سبلتو، حرمتو، تصدقتو، یہ سب محتاج قرینہ ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں نہیں، دوسرا قول والا کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں سے پہلے 2 الفاظ
صریح ہے قرینے کے بغیر وہ بھی صریح ہے، مثلا حبستو و سبلتو یہ دونوں بھی لفظ وقفتو کی طرح صریح ہے، قرینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں قیل والا قول ضعیف ہے، کیونکہ یہ دونوں الفاظ حبستو و سبلتو یہ دونوں الفاظ مشترکہ ہے، وقف کے معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں، وقف کے علاوہ جو آنے والے سکنا و رقبہ یا تحبیس ان چیزوں پر دلالت کرنے والا ہے، تو لفظ مشترک معنی خاص میں صریح نہیں ہے۔ اگر الفاظ مشترکہ بغیر قرینہ استعمال کرے تو لفظ مشترک کے کئی معنی ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی پر صریح دلالت نہیں کر سکتا ہے، بس اس وجہ سے قرینے کی طرف محتاج ہے، اور جب تک قرینہ اس کے ساتھ نہ ملائے معنی خاص پر دلالت نہیں کرے گا۔ پھر آگے ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اگر کسی نے ان الفاظ کو استعمال کیا، حبستو سبلتو حرمتو جو قرینے کے محتاج والے الفاظ وہ بولا، قرینہ نہیں لایا بلکہ نیت وقف کیا، دل میں اس نے وقف کی نیت کی ہے، تو شہید فرماتے ہیں اس کہنے والے وقف کرنے والے متکلم کے ساتھ اس کی دعویٰ اور اس کے قول کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ ان الفاظ کو استعمال کرنے کے بعد زبانی طور پر کہے میں نے وقف کیا تھا، تو اس کے ساتھ وقف کا معاملہ ہوگا، وقف کے لحاظ سے رفتار ہوگا۔ اگر اس نے وقف کے علاوہ دوسرے جو اقسام ہے ان کا دعویٰ کیا تو اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا، اسی کے دعویٰ کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ انسان کے دل میں کیا گزرتا ہے، دل میں اس نے کیا نیت کی ہے وہ تو خود کو پتہ ہے، متکلم کو پتہ ہے، دوسروں کو تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو دوسروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ اس کے اپنے ادعا اور دعویٰ کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ختم۔ اس کے بعد وقف کے بارے میں دو مسئلے میں علماء میں اختلافات کھڑے ہو گئے ہیں۔ پہلا اختلاف، آیا وقف میں قصد قربت شرط ہے یا نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ دوسرا اختلاف، وقف عقود میں سے ہے یا ایقاعات میں سے ہے، یعنی وقف میں قبولیت شرط ہے یا نہیں ہے۔ اگر قبولیت شرط ہو تو وقف عقود کے معاملات میں شمار ہوں گے۔ عقود وہ معاملات ہے جس میں ایجاب و قبول دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وقف میں اگر قبول کی شرط ہو تو وقف معاملات عقود میں سے شمار ہوگا۔ اگر وقف میں قبولیت شرط نہ ہو تو معاملات ایقاعات میں شمار ہوں گے۔ ایقاعات وہ معاملات ہے جس میں فقط ایجاب کی ضرورت ہے، قبول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے مطلب جو قصد قربت والے مسئلے میں ہے، تو اس میں شہید کا نظریہ یہ ہے کہ وقف میں وقف میں قربت کی شرط نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، پہلا مطلب ہے جس میں اختلاف ہے، قربت شرط ہونا یا نہ ہونا۔ تو قصد قربت وقف میں شرط نہ ہونا مصنف کی عبارت سے واضح ہے، کیونکہ مصنف نے وقف کی تعریف میں قصد قربت کی کوئی شرط نہیں رکھی ہے، اور اصل عدم اشتراط ہے، کوئی شرط نہ ہونا ہے۔ تو قصد قربت کے بغیر بھی وقف درست ہے، وقف صحیح ہے۔ اما اگر ثواب حاصل کرنا مقصد ہو تو قصد قربت ضروری ہے، کیونکہ قصد قربت کے بغیر ثواب نہیں ملے گا۔ تو عام طور پر تو وقف ثواب کی خاطر کرتے ہیں، تو جو لوگ ثواب کی خاطر وقف کرتے ہیں وہ حصول ثواب کے لیے قصد قربت کرنا پڑے گا، قربتاً الی اللہ وقف کرے تو اس کو ثواب ملے گا۔ بس یہ پہلا مسئلہ قصد قربت شرط ہونے کے بارے میں۔ تو مصنف اور شارح دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ وقف میں قصد قربت صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ ثواب حاصل ہونے کے لیے شرط ہے۔ دوسرا مطلب جو محل اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آیا وقف معاملات عقود میں سے ہے یا ایقاعات میں سے ہے۔ اس میں 3 اقوال ہے، خلاصہ کرے تو 3 اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وقف مطلقاً معاملات عقود میں سے ہے۔ مطلقاً کا مطلب یعنی وقف عام ہو یا وقف خاص ہو، کیونکہ وقف کے کلی طور پر 2 اقسام ہوتے ہیں، وقف عام اور وقف خاص۔ وقف خاص کچھ خاص لوگوں کے لیے وقف کرتے ہیں، یا کچھ خاص مصرف اور عنوان کے لیے وقف کرتے ہیں، مثال کے طور پر فقط ایک مسجد کے لیے، فقط ایک مدرسے کے لیے،
فقط ایک شخص کے لیے وقف کرنا اس کو وقف خاص کہتے ہیں۔ وقف عام اس وقف کو کہتے ہیں جو عنوان عمومی کے لیے وقف کرتے ہیں، مثلا مساجد کے لیے تمام مساجد اس میں شامل ہے، اسی طرح علماء کے لیے تو تمام علماء شامل ہے، فقراء کہتے ہیں تو تمام فقراء شامل ہے، اس کو وقف عام کہتے ہیں۔ تو قبولیت کی شرط کے لیے 3 نظریات، پہلا نظریہ والا کہتے ہیں تمام وقف میں، یعنی وقف عام ہو یا وقف خاص ہو دونوں میں قبول شرط ہے، جب تک قبول نہیں کرے وقف صحیح نہیں ہوگا، یہ پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مطلقاً وقف میں قبولیت شرط نہیں ہے، یعنی وقف معاملات ایقاعات میں سے ہے۔ تیسرا نظریہ تفصیل والا ہے، یعنی وقف خاص میں قبولیت شرط ہے، وقف عام میں قبولیت شرط نہیں ہے۔ یہ 3 نظریہ ہے۔ اب یہاں عبارت میں شہید نے 2 نظریات کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہر ایک کی دلیل بھی عبارت کے ضمن میں بیان کیا۔ اب ان تمام تفصیلات کو خلاصے میں بیان کرنا لمبا ہونے کا سبب بنے گا، اس لیے ہم عبارت میں وضاحت کریں گے۔ ابھی عبارت شروع کرتے ہیں۔ کتاب الوقف وہو تحبیس الاصلی، وقف کیا ہے؟ ہوا تحبیس الاصلی، اصل کو روکنا ہے، اصل مال کو روکنا، ای جعلہ علی حالت، تحبیس کا معنی شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مال کو ایسی حالت میں قرار دینا ہے لا یجوز التصرف فیہ شرعا، اس مال میں شرعاً تصرف کرنا جائز نہیں ہے، علی وجہ ناقل لہ عن الملک، اس طریقے سے تصرف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے جو مال ملکیت سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے، یعنی تصرف ناقلہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وقف شدہ مال کو اس طرح کسی کو بیچنا، کسی کو ہبہ کرنا، کسی کو ارث میں ملنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تحبیس، بند کرنا یعنی روک دینا۔ الا مستثنیہ، مگر چند خاص موارد ہے جو اس تصرف سے استثناء کیا گیا ہے، یعنی تصرف ناقلہ سے استثناء ہے، ان موارد میں مال وقف کو بیچنا جائز ہے۔ وہ کتاب متاجر میں بتایا جائے گا کہ چند خاص مقامات ہیں جس میں مال وقف بیچنا جائز ہے، جیسا کہ مال وقف خراب ہو گیا ہو، جس کام کے لیے وقف کیا ہے اس میں کام نہیں آتا ہو تو بیچنا جائز ہے، یا موقوف علیہ میں جھگڑا ہو اور جب تک مال وقف نہ بیچے جان و مال کا خطرہ ہو تو اس صورت میں بھی مال وقف کو بیچنا جائز ہے، یہ مخصوص مقامات ہے، ورنہ مال وقف کو بیچنا یا کسی کو ہبہ کرنا یا کسی کی ملکیت میں منتقل کرنا ممنوع ہے۔ وَإِطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ، اور وہ مال کی منفعت کو آزاد کرنا، اطلاق یعنی چھوڑ دینا، منفعت کو جس کام کے لیے وقف کیا ہے اس کے لیے آزاد چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں وقف، اصل مال کو روکنا، منفعت کو آزاد چھوڑنا۔ وَهَذَا لَيْسَ تَعْرِيفًا، شہید ثانی فرماتے ہیں جو تعریف مصنف نے وقف کے لیے کی ہے یہ تعریف لیس تعریفاً، یہ تعریف حقیقی یا تعریف حدی نہیں ہے، بل ذکر شیء من خصائصہ، بلکہ ایک چیز کی خصوصیات کو بیان کرنا ہے، عوارض کو بیان کرنا ہے، جس کو اصطلاح میں تعریف رسمی کہلاتے ہیں، تو یہ تعریف رسمی ہے۔ او تعریف لفظی، یا یہ تعریف لفظی ہے، یعنی کسی لفظ کے معنی کو بیان کرنا ہے، لفظ کے معنی، ایک لفظ کو دوسرے الفاظ مترادفہ کے ذریعے سے بیان کرنا مراد ہے اور حقیقی تعریف کرنا مراد نہیں ہے۔ موافقۃ للحدیث الوارد عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ تعریف اس حدیث کے مطابق ہے جو پیغمبر اکرم سے منقول ہے، حبس الاصل وسبل الثمرہ، پیغمبر نے فرمایا مال اصل کو روک لو اور اس کے فائدہ اور ثمرے کو آزاد کر دو، یہ وقف کے لیے پیغمبر نے دستور دیا۔ وَإِلَّا لَانْتَقَضَ بِالسُّكْنَى وَأُخْتَيْهَا وَالْحَبْسِ، وَإِلَّا یعنی اگر یہ تعریف رسمی نہ ہوتا، تعریف حدی ہوتا تو لَانْتَقَضَ بِالسُّكْنَى،
تو سکنا اور اس کی دو نظیر اور دو مثل یعنی عمرہ اور رقبہ کے ذریعے سے تعریف ٹوٹ جاتی ہے. لن تقض یعنی تعریف پر اشکال وارد ہوتا، تعریف معنی اغیار نہیں ہو سکتی ہے یہاں پہ. وَإِلَّا یعنی اگر تعریف حقیقی ہوتی تو لن تقض بالسکنا، یہ تعریف سکنا اور اس کے دونوں نظیر اور مثل کے ذریعے سے ٹوٹ جاتی یعنی تعریف پر اشکال وارد ہو جاتی. والحفظ اور تحبیس کے ذریعے سے بھی تعریف پر اشکال وارد ہو سکتا تھا. وہی خارجۃ عن حقیقتہ، حالانکہ یہ چاروں چیزیں یعنی سکنا، عمرہ، رقبہ، یہ تین، اور چوتھی چیز تحبیس، یہ تمام چیزوں کے ذریعے سے تعریف باطل ہو جاتی ہے. وہی خارجۃ عن حقیقتہ، اور یہ چار چیزیں حقیقت وقف سے باہر کی چیزیں ہیں. تو وقف کی تعریف جو کی ہے، اس تعریف کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہے، تو تعریف پر معنی اغیار نہ ہونے کا اشکال وارد ہوتا تھا. اب مصنف نے تعریف حقیقی نہیں کی ہے، تعریف لفظی یا تعریف رسمی کیا ہے، اس لیے یہ اشکال وارد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اشکال تعریف حدی کی صورت میں ہے. کما سیشیر الیہ، عن قریب اس بات کی طرف مصنف اشارہ کرے گا. وفی الدروس عرفہ بانہ الصدقۃ الجاریۃ، اور مصنف نے کتاب دروس میں وقف کی تعریف کی ہے کہ وقف کیا ہے. وقف صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسا صدقہ ہے جو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. تبعا لما ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی اس حدیث کے مطابق ہے جو پیغمبر سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب بنی آدم انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہوتا ہے، اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے. الا من ثلاثین، مگر تین چیزوں کا ثمرہ اور اس کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا. ایک صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، وقف ہے، اگر کار خیر کے لیے مال وقف کیا ہے تو اس کا صدقہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور الحدیث یعنی الی آخر الحدیث، حدیث کے آخر تک پڑھو تو حدیث پوری حدیث یہ ہے کہ الا من صدقۃ الا من ثلاثین صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له یا یستغفر له، کہ تین چیزیں یہ ہے کہ انسان کا صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس علم کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس نیک اولاد کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا جو اپنے والد کے لیے، اپنے والدین کے لیے استغفار اور دعا کرتا ہے. پس اس حدیث کے مطابق مصنف نے صدقہ جاریہ کے ذریعے سے تعریف کی ہے. وَلَفْظُهُ الصَّرِيحُ الَّذِي لَا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ فِي دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ شَيْءٍ آخَرَ وَقَفْتُ خَاصَّةً. اب یہاں سے شہید فرماتے ہیں وقف کا صریح لفظ، وقف کا جو واضح لفظ ہے الَّذِي لَا يَفْتَقِرُ فِي دَلَالَتِهِ إِلَىٰ شَيْءٍ آخَرَ، کہ وقف پر دلالت کرنے کے لیے کسی اور چیز کی طرف محتاج نہیں ہے. واضح اور صریح لفظ ہے، وہ لفظ کون سا لفظ ہے؟ وقفتو ہے، فقط وقفتو والا لفظ ہے. علی اصح القولین، اب یہ فقط لفظ وقفتو لفظ صریح ہونا دو قول میں سے قول اصح کے مطابق ہے، سب سے صحیح قول یہی ہے. اما غیر اصح والا حبستو اور سبلتو کو بھی لفظ صریح شمار کیا ہے، ہاں وہ غیر اصح والا قول ہے، نیچے اشارہ کرے گا. وَأَمَّا حَبَّسْتُ وَسَبَّلْتُ وَحَرَّمْتُ وَتَصَدَّقْتُ فَمُفْتَقِرٌ إِلَى الْقَرِينَةِ. اما وقفتو کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں، مثال کے طور پر حبستو والا لفظ ہے، سبلتو والا لفظ ہے، حرمتو ہے، تصدقتو ہے، یہ سارے الفاظ قرینے کا محتاج ہے. قرینہ کیا ہونا چاہے؟ کالتعبید، عبد والا قرینہ لائے، مثلا وقفت تصدقتو معبدن کہے یا تصدقتو ابدن کہنا چاہیے. حبستو ابدن، لفظ ابد قرینہ لانا پڑے گا. والنفی البیع والہبہ والارث، یا ان الفاظ کے بعد بیع اور ہبہ اور ارث کی نفی کرنا چاہیے تو وقف واضح ہوگا، ورنہ وقف ہونا واضح نہیں ہوگا. فیصیر بذالک صریحا، پس یہ الفاظ ان قرائن کی بنیاد پر صریح ہوں گے، قرینے کے بغیر صریح نہیں ہیں.
وقیل الاولان صریحان ایضاً بدون الضمیمہ. اب یہ قول غیر اصح یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان الفاظ میں سے پہلے دو الفاظ نیز صریح ہے. نیز ایضاً کیوں کہا؟ جس طرح وقفت صریح ہے، اسی طرح حبست و سبلت بھی قرینے کے بغیر وقف میں صریح ہے. الاولان صریحان ایضاً پہلے دو الفاظ نیز صریح ہے بدون الضمیمہ یعنی بدون القرینہ، قرینے کے بغیر. شہید ثانی اس قول کو ضعیف قرار دیتے ہیں وَيُضَعَّفُ بِاشْتِرَاكِهِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. قیلہ کا قول ضعیف قرار دیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں الفاظ وقف اور غیر وقف میں شریک ہے، مشترک ہے، الفاظ مشترکہ میں سے ہے. فلا يدل على الخاص بذاته، پس یہ لفظ بذات خود بغیر قرینہ وقف پر دلالت نہیں کرتا. فلا بد من انضمام قرینۃ تعینہ، تو ضروری ہے اس لفظ کے ساتھ ایک قرینے کو ملائے جو اس کو معین کرے، یعنی قرینہ معینہ کہلاتے ہیں. جیسا کہ علم منطق یا دوسرے ادبیات کی کتابوں میں بتایا قرینہ کی بھی دو اقسام ہے، ایک قرینہ معینہ کہلاتے ہیں اور ایک قرینہ صارفہ کہلاتے ہیں. تو قرینہ صارفہ حقیقت و مجاز میں استعمال ہوتا ہے، جو لفظ کو معنی حقیقی سے پھیرا کے معنی مجازی کی طرف لانے والا قرینہ، اس کو قرینہ صارفہ کہلاتے ہیں. اور لفظ مشترک کے بھی قرینہ چاہیے، اس کو قرینہ معینہ کہلاتے ہیں، یعنی لفظ کے کئی معنی ہے اور قرینہ ان معنی میں سے ایک کو معین کرنے والا ہے، اس لیے اس قرینے کا نام قرینہ معینہ، معین کرنے والا قرینہ چاہیے. وَلَوْ قَالَ جَعَلْتُهُ وَقْفًا أَوْ صَدَقَةً مُعَبَّدَةً مُحَرَّمَةً كَفَى، اگر شخص کہے کہ جعلتہ وقفاً، میں نے اس مال کو وقف قرار دیا، یوں کہا، یا جعلتہ صدقةً مُعَبَّدَةً، یا متکلم نے کہا میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے صدقہ قرار دیا یا ہمیشہ کے لیے صدقہ محرمہ قرار دیا، یعنی ایسا صدقہ جس کو بیچنا وغیرہ حرام ہو. اگر اس طرح کہا، محرمہ پڑھو، محرمہ نہیں، محرمہ، صدقۃ محرمہ قرار دیا، اگر یوں کہے تو کافا، یہ کافی ہے، یعنی صیغہ وقف کے لیے اتنا کافی ہے، معنی واضح ہو گیا، اس سے زیادہ قرینے کی ضرورت نہیں ہے. وفاقا للدروس، یہ بات مصنف کی کتاب دروس کے قول کے مطابق ہے، لأنہ کالصریح، کیونکہ یہ الفاظ لفظ صریح کی طرح ہے. وَلَوْ نَوَى الْوَقْفَ فِيمَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَرِينَةِ وَقَعَ بَاطِنًا، اگر کسی شخص نے نیت وقف کیا ان الفاظ میں جو قرینے کے محتاج ہے، قرینے کے محتاج والے الفاظ پہلے بتایا، سبلتو، حبستو، حرمتو کہا، لیکن قرینہ نہیں لایا، فقط دل میں وقف کی نیت کی ہے تو وقع باطناً، یعنی اندر سے وقف واقع ہوگا. وَدُيِّنَ بِنِيَّتِهِ لَوْ ادعاہ او ادعا غیرہ، اب وقف تو باطناً انجام ہو گیا ہے، لیکن ظاہری معاملہ کیسا ہوگا، دوسرے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس کام اس شخص کے ساتھ کیسے رفتار کرے، تو فرماتے ہیں وَدُيِّنَ بِنِيَّتِهِ، اس کے ساتھ، اس کی نیت کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. دُيِّنَ سے مراد ملا، اس کے ساتھ معاملہ اور رفتار ہوگا. لو ادعاہ، اگر وقف کا دعویٰ کرے، یعنی پہلے اس نے دل میں نیت کی ہے اور الفاظ صریح بیان نہیں کیا، بعد میں اس نے وقف کرنے کا دعویٰ کیا تو وقف کا رفتار ہوگا، وقف کے مطابق عمل ہوگا. او ادعا غیرہ، یا وقف کے علاوہ جو دوسرے اقسام ہے اس کا دعویٰ کرے، مثلا اس نے کہا میرا مقصد جو ہے سکنا کرنا تھا یا رقبہ یا عمرہ کرنا تھا، اگر یوں کہے تو اسی کے مطابق عمل ہوگا. بس یہاں تک یہ بات ختم. اس کے بعد جو دو محل اختلاف والے مسائل ہیں، ایک تو قصد قربت کی شرط والی بات تھی، دوسری بات جو ہے وقف میں قبولیت شرط ہے یا نہیں ہے، یہ دوسری بات. اب ان دونوں مسائل میں علماء کا اختلاف ہے. وَيَظْهَرُ مِنْهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ مُطْلَقًا، وَيَظْهَرُ مِنْهُ یعنی مصنف سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی کلام مصنف سے واضح ہوتا ہے کہ مطلقاً وقف میں قصد قبولیت شرط نہیں ہے، یعنی یہ وقف عقود میں سے نہیں ہے. وَلَا الْقُرْبَةُ، اور وقف میں قصد قربت بھی شرط نہیں ہے، چونکہ مصنف نے وقف کی تعریف کرتے وقت
نہ قبولیت کی بات کی ہے نہ قصد قربت کی بات کی ہے. تو مصنف کے کلام سے واضح ہے کہ دونوں شرط نہیں ہے، قصد قربت بھی شرط نہیں ہے اور قبول کرنا بھی شرط نہیں ہے. وَيَظْهَرُ مِنْهُ کی ضمیر اٹھاؤ کلام مصنف کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے عدم اشتراط القبول، قبولیت شرط نہ ہونا مطلقاً، یعنی وقف عام میں وقف خاص دونوں میں، ولا القربہ اور قصد قربت بھی شرط نہ ہونا واضح ہوتا ہے. اما الثانی فهو اصح الوجہین، اما قصد قربت شرط نہ ہونا دو وجہ میں سے سب سے صحیح وجہ یہ ہے کہ وقف میں قصد قربت شرط نہ ہونا ہے، لعدم دلیل صالح علی اشتراطها، کیونکہ قصد قربت شرط ہونے پر کوئی واضح اور صحیح صریح دلیل نہیں ہے، ایک ایسی دلیل نہیں ہے جو اس کی اشتراط پر دلالت کر سکے. وَإِن تَوَقَّفَ عَلَيْهَا الثَّوَابُ، اگرچہ ثواب حاصل ہونا قصد قربت پر موقوف ہے، جب تک قصد قربت نہیں کریں گے ثواب نہیں ملے گا. وَأَمَّا الْأَوَّلُ، اما پہلا جو قبولیت والی بات ہے، اس میں فرماتے ہیں فَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ، قبولیت شرط نہ ہونا دو قول میں سے سب سے دو قول میں سے ایک قول ہے. اب ان میں سے بہتر قول کیا ہے وہ تو شہید بعد میں بتائے گا. پہلے کہتے ہیں قبول شرط نہ ہونا احد القولین، دو قول میں سے ایک قول ہے، کیونکہ قبول شرط ہونا اور نہ ہونے کے بارے میں جیسا کہ میں نے خلاصے میں بتایا تین اقوال سامنے آیا ہے. یہاں پہ شہید نے دو قول کی طرف اشارہ کیا. تو مطلقاً وقف عام ہو یا وقف خاص ہو، مصنف کا نظریہ یہ پتہ چلتا ہے کہ قبولیت شرط نہیں ہے، یعنی وقف ایقاعات میں سے ہے، معاملات عقود میں سے نہیں ہے. وظاہر الاکثر، اور احد القولین وظاہر الاکثر، یہ قبول شرط نہ ہونا دو قول میں سے ایک قول ہے، اور اکثر علماء کا ظاہر یہی ہے، کیونکہ اکثر علماء وقف میں قبولیت کو شرط نہیں مانتے ہیں مطلقاً، یعنی وقف عام میں بھی وقف خاص میں بھی قبولیت شرط نہیں مانتے ہیں، کیونکہ لِأَصَالَةِ عدم الاشتراط، اس کی دو دلیل ہے. وقف میں قبولیت شرط نہ ہونے کی دو دلیل، ایک تو جب کسی چیز کی شرط ہونا اور نہ ہونے میں انسان کو شک پڑ جائے تو اصل عدم اشتراط ہے، شرط نہ ہونا ہے. تو وقف میں قبول شرط ہونا یا نہ ہونے میں شک ہو گیا تو شرط نہ ہونے پر بنیاد رکھتے ہیں، اصل عدمی جاری کرتے ہیں، لِأَصَالَةِ عدم الاشتراط، کیونکہ اصل شرط نہ ہونا ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ، وقف ملکیت کو زائل کرنا ہے، مالک اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا ہے. فَيَكْفِي فِيهِ الْإِيجَاب، تو اس ازالہ ملکیت میں فقط ایجاب کافی ہے. کالعتق، جس طرح غلام آزاد کرنے کی طرح ہے. جب مولا چاہتا ہے غلام میرے ملکیت سے نکل جائے تو عتق کا ایجاب انجام دینا کافی ہے، قبول شرط نہیں ہے. یہ ایک قول، اس کی دو دلیل. وقیل یشترط ان کان الوقف علی ما یمکن فی حقہ القبول، یہاں سے دوسرا قول ہے کہ وقف خاص میں قبولیت شرط ہے، یہ والا قول ہے. وقیل کہا گیا یشترط ان کان الوقف علی من یمکن فی حق القبول، شرط ہے، قبولیت شرط ہے، قبول کرنا شرط ہے. ان کان الوقف، اگر وقف ہو ایسے افراد پر جس کے حق میں قبولیت ممکن ہو، یعنی ایسے افراد کے لیے وقف کیا ہے جو قبول کر سکتے ہیں، مثلا وہ افراد موجود ہے یا وہ بالغ ہے، اور وقف خاص ہے، چونکہ وقف عام میں تو تمام جو افراد ہیں جن کے لیے وقف کیا ہے ان سب کی قبولیت تو ممکن نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں وقف مخصوص افراد کے لیے ہے اور وہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کی قبولیت شرط ہے. اب اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر ایسے افراد کے لیے وقف کیا ہو جو قبول کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہاں پہ قبولیت شرط نہیں ہے. اسی جملے کا مفہوم ہے. وقیل یشترط، بعض نے کہا قبولیت کی شرط رکھی جاتی ہے کب؟ ان کان الوقف، اگر وقف ہو علی ما یمکن فی حقہ القبول، جس کے حق میں قبول کرنا ممکن ہو. وہو اجود، شہید ثانی کہتے ہیں یہ دوسرا قول بہتر ہے. وبذالک دخل فی باب العقود، اور اسی
بنیاد پر، وبذالک یعنی قبولیت شرط ہونے کی بنیاد پر وقف بھی عقود کے باب میں شامل ہوں گے، یعنی وقف بھی معاملات عقود شمار ہوگا، کیونکہ لأن ادخال الشیء فی ملک الغیر یتوقف علی رضاہ۔ اب قبولیت شرط ہونے والوں کی دلیل یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ قبول کیوں شرط ہے۔ تو قبول شرط ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے چونکہ وقف میں فقط ازالہ ملکیت نہیں ہے، بلکہ مالک مال کو اپنی ملکیت سے نکال کر دوسرے کی ملکیت میں داخل کرنا ہے۔ دوسرا یعنی موقوف علیہ مراد ہے، موقوف علیہ یعنی جن پر وقف کیا ہے ان کی ملکیت میں داخل کرنا بھی مقصد ہے۔ تو دوسرے کی ملکیت میں تب داخل ہوگا جب وہ قبول کرے، یہ پہلی دلیل۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وقف کرنے سے پہلے یہ مال مالک اصلی کا تھا، اب وقف کے صرف ایجاب کے بعد انسان کو شک ہوتا ہے بھائی اس کی ملکیت سے نکلا یا نہیں نکلا، تو جب تک قبول نہ آئے انسان کو یقینی ہوتا ہے کہ مال مالک کی ملکیت سے نکلا ہے یا نہیں نکلا، تو پہلی جو ملکیت ہے وہ استصحاب ہوگا، یعنی جب تک وقف میں قبول نہ آئے یہ مال مالک اصلی کی ملکیت میں باقی رہے گا، استصحاب کے قانون کے مطابق کہا۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ لأن ادخال الشیء فی ملک الغیر، کیونکہ دوسرے کی ملکیت میں داخل کرنا یتوقف علی رضاہ، اس کی خوشنودی اور رضایت پر موقوف ہے، اس لیے جب تک وہ قبول نہ کرے وقف صحیح نہیں ہوگا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وللشک فی تمام السبب بدونہ، اور انسان کو شک ہوتا ہے سببیت کے مکمل ہونے کے بارے میں بغیر قبول کے، قبولیت کے بغیر سبب انتقال ملکیت تمام ہونا یا نہ ہونے میں انسان کو شک ہوگا، تو فیستصحب، ملک واقف کو استصحاب کیا جائے گا، وقف کرنے والے کی ملکیت ابھی بھی باقی ہے جب تک قبولیت اس کے پیچھے نہ آئے، تو قبولیت شرط ہے وقف میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔